کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات سے نوازا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں کوئی عورت گئی تو حضرت غوث پاک نے اس پر نظر ڈالا، اس کا مردہ بچہ زندہ ہو گیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کسی غریب پر پڑ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم پیر سید عبدالشکور صاحب قبلہ کعبہ۔ ماشاءاللہ بریلی شریف سے چل کر پیر صاحب کے ساتھ میں حضرت کا گہرا رشتہ ہے، حضرت کے دوست ہیں، وہ بھی اپنا قیمتی ٹائم دیا، میں ان کا ممنون و شکرور ہوں۔ ماشاءاللہ تشریف رکھیں آپ حضرات۔ کی نظر پڑ گئی، وہ نصیب والا ہو گیا۔ کسی بے علم پر نظر پڑ گئی، وہ علم والا ہو گیا۔ کسی پریشان حال پر پڑ گئی، وہ خوشحال ہو گیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے واقعہ ہے کہ حضرت غوث پاک ایک بغداد کے لوگ سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ طوفان آیا، کشتی ڈوبنے کے قریب ہے۔ ہر ایک کلمہ پڑھ رہا ہے کہ اب ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ سب کے سب نظر کر لو غوث پاک کے بغداد کی طرف اور غوث پاک کو آواز لگاؤ۔ سب کے سب کہتے ہیں ادریا شیخ عبدالقادر ادرکنا، اے شیخ عبدالقادر ہماری حفاظت کیجئے، ہماری نگہبانی کیجئے۔ جس وقت یہ آواز لگائی جا رہی تھی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں مدرسے میں پڑھا رہے تھے۔ طلبہ نے دیکھا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کو جبے کے اندر لے گئے اور اس سے نکالا تو پورا کا پورا ہاتھ بھینگا ہوا تھا۔ کوئی طلبہ آپ کے روب اور دبدبہ کی وجہ سے آپ سے کچھ پوچھ نہیں پایا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ لوگ واپس آئے، پورے بغداد میں یہ شور مچ گیا کہ حضرت غوث پاک کے نام نے ہمیں موت سے بچایا ہے۔ جب یہ شور پورے بغداد میں مچا تو طلبہ نے ان سے پوچھا کہ جس دن آپ لوگ سفر کر رہے تھے سمندر میں، جس دن یہ صورتحال پیش آئی تھی، وہ کون سا دن تھا، وہ کون سا وقت تھا، وہ کون سی تاریخ تھی؟ تو جو ان لوگوں نے وقت بتایا، دن بتایا، وہ وقت اور وہ دن وہی تھا جس دن حضرت غوث پاک نے اپنے ہاتھ کو جبے میں ڈالا تھا اور جبے سے نکالا تھا تو وہ ہاتھ بھینگا ہوا تھا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار کی جھلک یہ ہے کہ حضرت غوث پاک نے نظر فرمایا تو ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا لیا، ڈوبی ہوئی برات کو زندگی دے دی، مردہ بچے کو حیات دے دیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو چور کو ابدال بنا دیا۔ آج بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی فریاد کو سنتے ہیں، اس کی پکار کو سنتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اسے غم سے نکالتے ہیں، اسے دکھوں سے نکالتے ہیں اور اسے نجات دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت عالم بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، چاہے اپنا ہو پرایا ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کسی نہ کسی اعتبار سے مل رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہمیں یاد رکھا۔ جب آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو بھی آپ یا رب امتی امتی کہہ رہے تھے۔ جب آپ شب معراج میں اللہ کے قریب گئے وہاں بھی آپ نے ہمیں یاد رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہر وقت ہمارے لیے دعائیں کی۔ جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے
تو جب آپ نے میکائیل سے کہا کہ رک جاؤ، آپ رک جاؤ، جبریل کہاں ہے؟ جبریل آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے جبریل مجھے ایک غم ہے، ایک فکر ہے، میں اپنے ایک غم اور ایک فکر کے بارے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آخر آپ کو کیا غم ہے، کیا فکر ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا من لقراء القرآن من بعدی، میرے بعد جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ من لصوم شہر رمضان من بعدی، جو رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ من لے حاج البیت الحرام، جو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے لوگ ہیں ان کا میرے بعد کیا ہوگا؟ من لے امت المصفات من بعدی، جو میری امت میں پرہیزگار لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ میری امتیوں کا کیا ہوگا؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، آپ غم نہ کریں، ان اللہ قد حرم علی جمیع الانبیاء والرسول والامت، اللہ نے تمام انبیاء، تمام رسول اور تمام امتیوں پر حرام کر رکھا ہے کہ وہ اس وقت تک جنت میں جائیں گے ہی نہیں جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ جب ہم سب مریں گے ہمارے ہر رشتہ دار قبرستان سے واپس آ جائیں گے، ہمارے ہر دوست آ جائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں دلاسا دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور کہیں گے کہ جب ہر رشتہ تمہیں چھوڑ چکا ہے میں تمہارا حامی ہوں اور میں تمہارا مددگار ہوں، اس اندھیری کوٹھری میں تمہیں سکون دینے والا ہوں اور میں تمہارا سہارا بننے والا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر موقع پر، ہر وقت، ہر گھڑی ہمیں یاد رکھا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں گے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت کا کمال اور اس صفت کا نمونہ اس طرح ملتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مریدو نہ ڈرو اللہ ہمارا رب ہے، نلتو آتانی رفعتن نلت الملالی، اللہ نے ہمیں بلندیاں دی ہیں، اللہ نے ہمیں مقامات دیے ہیں، اللہ نے ہمیں عظمتیں دی ہیں۔ مریدی لا تخف واشن انی عظوم قاتل عند القتال، اے میرے مریدو نہ ڈرو، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، میں ضرورت کے وقت انتہائی ہمت کے ساتھ لڑنے والا ہوں، انتہائی تصرف کرنے والا ہوں۔ جب تم غم میں ہوگے میں تمہیں غم کی دنیا سے نکالنے والا ہوں، جب تم پریشانیوں میں ہوگے میں تمہیں پریشانی سے نجات دلانے والا ہوں، جب تم اداس ہوگے میں تمہیں اداسی کی دنیا سے نکال کر کے سکون اور چین اور مسرت کے باغ میں ٹہلانے والا ہوں۔ تم جب مجھے آواز دو گے میں تمہاری آواز کو سننے والا ہوں اور تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے ہے کہ آپ کے لڑکے طاہر بندگی سے پڑھتے تھے۔ ایک دن مجدد الفسانی نے کہا کہ تم جس سے پڑھتے ہو ان کی پیشانی پر کفر لکھا ہوا ہے۔ وہ جب یہ بات طلبہ نے ان سے کہی تو وہ ہر ایک سے دعائیں کرانے لگے کہ دعائیں کرو کہ میری تقدیر سے یہ چیز مٹ جائے۔ ہر ایک نے دعائیں کی۔ طلبہ پھر مجدد الفسانی کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے استاد کی تقدیر بدلی یا نہیں بدلی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بدلی۔ تو طلبہ نے کہا کہ وہ ہر جگہ دعائیں کر چکے ہیں، کرا چکے ہیں، اب آپ ہی دعا کر دیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی نے جو دعا کی اس دعا میں کہا کہ وہ جب طاہر بندگی نے ہر ایک سے دعائیں کی ہیں، ہر ایک سے دعائیں کرائی ہیں، اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے اللہ سے عرض کیا ہے، گزارش کی ہے، میں اے پروردگار ایک نام تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اے پروردگار میں ایک وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اے پروردگار میں ایک بندے کا نام تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، تو اس بندے کا واسطہ کبھی ٹھکراتا نہیں ہے، تو اس بندے کا وسیلہ کبھی ٹھکراتا نہیں ہے۔ اور پھر مجدد الفسانی نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لیا اور وسیلہ لے کر کے خدا سے عرض کیا کہ اے پروردگار غوث اعظم قطب الاقطاب غوث الاقیاس کا واسطہ ہے، محی الدین کا واسطہ ہے، عبد القادر کا واسطہ ہے، طاہر بندگی کی تقدیر کو بدل دے، طاہر بندگی کے نصیبے کو بدل دے۔
اسے کی آخری اسے ایمان کی حلاوتیں عطا فرما، اور پھر پروردگار نے اس واسطے کی بنیاد پر اس کی پیشانی سے کفر مٹا کر کے مومن لکھ دیا۔ تو حضرت غوث پاک کا نام، حضرت غوث پاک کا وسیلہ اور حضرت غوث پاک کا ذکر انسان کی تقدیر کو بدلتا ہے، انسان کی قسمت کو بدلتا ہے، انسان کے لکھے کو بدلتا ہے، انسان کی عادات کو بدلتا ہے، انسان کی زندگی کو بدلتا ہے، انسان کی بدعملیوں کو ختم کر کے اسے باعمل بناتا ہے اور باکردار بناتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کے اعلیٰ حضرت سیف المسلمین زندہ باد، تاج المسلمین فیضان غوث اعظم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، سید الرسل بنایا، نبیوں کا امام اور نبیوں کا رسولوں کا پیشوا بنایا۔ مسجد اقصی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامت کرا کر کے انبیاء اور رسول کو آپ کے پیچھے کھڑا کر کے گویا کہ یہ اعلان کرا دیا، یہ دنیا میں بتا دیا کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انبیاء میں نبیوں کے امام ہیں، ولیوں کے امام ہیں، آپ سا کوئی نہیں ہے، آپ بے مثل ہیں، بے نظیر ہیں، لاجواب ہیں، آپ سا دنیا میں اب کوئی نہ ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبیوں اور رسولوں کی جماعت کا پیشوا بنایا، امام بنایا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دیکھیں گے تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد سے اعلان کیا، قدمی حاضہی رقبتی علی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ایک ولی کے گردن پر ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان کیا، اس وقت اس زمانے میں ایک شیخ مغرب کے نام سے مشہور تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ مغرب والوں کے پیر ہیں۔ حضرت غوث پاک کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ مشرق والوں کے پیر ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان کیا تو وہ کہتے ہیں، اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک، اے پروردگار میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں، تیرے فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہوں، سمیت و اطعت، میں نے سن بھی لیا اور میں نے پیروی بھی کر لی۔ تو لوگوں نے کہا، اے شیخ مغرب آپ نے کیا سنا، کیا پیروی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ بغداد میں شیخ عبد القادر نے یہ اعلان کیا ہے کہ میرا قدم ہر ایک ولی کے گردن پر ہے، تو میں نے اپنی اس آواز کو سنا بھی اور میں نے اپنے گردن کو جھکا بھی لیا، اور جیسے ہی میں نے اپنے گردن کو جھکایا ہے میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، جو گردن جھکاتا چلا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے اسے کپڑے اور خلعت سے نوازتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سید الاولیاء ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے غوثیت مطلقہ کے منصب پر فائز کیا ہے۔ حضرت امام مہدی کے آنے تک یہ منصب آپ کے پاس رہنے والا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت جب تک نہیں ہوگی کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے، کسی کو ولایت کا منصب نہیں مل سکتا ہے، ولایت کے کسی کو مقام نہیں مل سکتے ہیں، ولایت کا کسی کا درجہ بلند نہیں ہو سکتا ہے۔ عبد الرحمن تفسونجی علیہ رحمت و رضوان ہیں، انہوں نے اپنے مریدین کے بیچ میں کہا، انا بین الاولیاء کالکرکی بین الطیور، میں اولیاء کے بیچ میں ایسا ہی ہوں جیسے باز پرندوں کے درمیان میں ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں ولیوں کا سردار ہوں۔ اس مجلس میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بیٹھے تھے، انہیں یہ بات برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ جلال میں آ جاتے ہیں، عبد الرحمن کے مریدین انہیں مارنے کے لیے لپکتے ہیں، تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ انہیں کچھ نہ کہو، ان کے پورے بدن سے نور نکل رہا ہے، یقیناً یہ کسی شیخ کامل سے بیعت ہے۔ پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس سے مرید ہو؟ تو وہ کہتے ہیں میں بغداد میں شیخ عبد القادر سے مرید ہوں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں آتا اور جاتا ہوں، میں نے اس نام کا کوئی ولی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہ اپنے دو مرید کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ بغداد اور جا کر کے معلوم کرو کہ عبد الرحمن کون ہے۔ تو جب اب وہ جاتے ہیں، راستے ہی میں ہیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو مریدوں کو بھیجا، تحفے لے کر کے بھیجا اور کہا جاؤ دو لوگ آ رہے ہیں،
انہیں سلام کہنا، میرا یہ تحفہ دینا، کہنا کہ عبد الرحمن کو دے دیں، ان سے کہنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو آتے اور جاتے ہیں عام راستے سے آتے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنے جانے کا راستہ عام راستہ بھی ہے، خاص راستہ بھی ہے، اخص الخواص کا راستہ بھی ہے، رازداروں کا بھی راستہ ہے۔ انا ادخل من باب السر واخرج منہ، میں باب سر سے داخل ہوتا ہوں اور باب سر سے نکلتا ہوں۔ تو جب راستے الگ الگ ہیں تو عبد الرحمن مجھے کیسے دیکھ سکتے ہیں اور کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ان سے کہنا کہ جس دن ولایت ملی، فلاں دن انہیں ولایت ملی تھی، فلاں دن ان کا مقام بلند ہوا تھا، فلاں دن میں نے انہیں ایک کپڑا دیا تھا جس کپڑے پہ قل هو اللہ لکھا ہوا تھا، یہ سب دینے والا میں ہی ہوں۔ تو جب وہ لوگ جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں فلاں دن مجھے ولایت دی گئی، فلاں دن میرا مقام بلند ہوا، فلاں دن مجھے یہ کپڑے عطا کیے گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہاں میں نے جان لیا شیخ عبد القادر ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کے امام ہیں، آپ کو اللہ نے غوثیت مطلقہ کے منصب پر فائز دیا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نبی پاک سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے امام اور ولیوں کے پیشوا ہیں۔ ولیوں کی پہچان یہ ہے اولیاء اللہ اذا روحو ذکر اللہ، کہ اولیاء جب تم کسی کو دیکھو اور دیکھنے کے بعد اللہ کی پہچان یاد آ جائے، اللہ کا یاد آ جائے، تو جب کسی کو دیکھنے کے بعد اللہ کا یاد آ جائے، اللہ کا خیال آ جائے، دل نرم پڑ جائے، دل ٹوٹنے لگے، اللہ کی یاد میں تڑپنے لگے، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے کہنے لگے، عبادت کرنے کے لیے کہنے لگے، تو تم نے جسے دیکھا ہے جان جانا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا غلام ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرنے والا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی تھے، لیکن اس کے باوجود عبادت گزار تھے۔ اولیاء کی پہچان یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کا عقیدہ عمدہ ہوتا ہے، ان کے عقیدے میں کوئی لچک نہیں ہوتی ہے، وہ ایمان کے عقیدے کے پختہ ہوتے ہیں، وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، تہجد اشراق چاش ان نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کے پابند ہوتے ہیں۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی نگاہیں غیر محرم پر نہیں پڑتی ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے کانوں میں گانے نہیں جاتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو عبادت گزار ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کا کوئی بھی قدم کبھی بھی اللہ کے خلاف نہیں اٹھتا ہے، وہ سنت رسول میں ڈھلے ہوتے ہیں۔ حضرت غوث پاک کی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں میں ڈھلی ہوئی تھی، حضرت غوث پاک کی ساری زندگی عبادتوں میں ڈھلی ہوئی تھی، حضرت غوث پاک کی ساری زندگی اللہ کے آگے جھکی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا اور یہ عظمتیں عطا فرمائی۔ اللہ نے اصول بتا رکھا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کیا، اپنا تزکیہ کیا، اپنے کو ستھرا کیا، وہ کامیاب ہے، اور جو نفس کی عبادت اور پوجا کرتا رہا اس کی دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر چلائے، دین پر موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔